وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں قائد نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، سابق وزیراعظم کی وطن واپسی، آئندہ انتخابات اور دیگر اہم امور پر مشاورت، اتحادیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور نگراں وزیراعظم کے نام پر بھی گفتگو۔ وزیراعظم نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہم IMF کی تمام شرائط پوری کر چکے، دعا کریں IMF بورڈ پروگرام کی منظوری دے دے۔ حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی، اسٹیٹ بینک کا درآمدات پر عائد تمام پابندیاں ہٹانے کا اعلان، سرکولر جاری، بندرگاہوں پر پھنسے کنٹینرز ریلیز کرنے کے لیے بینکوں کو زر مبادلہ فراہم کرنے کی اجازت، اسٹیٹ بینک کے مطابق فیصلہ اسٹیک ہولڈرز کی تجویز پر کیا گیا۔ لیگی قائد کی وطن واپسی کی تیاریاں شروع، نواز شریف کا عید الاضحیٰ کے بعد پاکستان آنے کا امکان، عید منانے سعودی عرب یا دبئی جائیں گے، قانونی ٹیم سے ملاقات میں واپسی کے حوالے سے بریفنگ لیں گے، مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم نے بھی حکمت عملی پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ایک سال میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، کٹھن فیصلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے، وزیراعظم شہباز شریف کی فرانس میں مقیم پاکستانیوں سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ 4 سال میں معیشت تباہ، بے روزگاری اور مہنگائی آسمان پر پہنچا دی گئی، بیرون ملک پاکستانی سانحہ 9 مئی کی مذمت کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی فرانس کے صدر اور خاتون اول سے ملاقات، ایوان صدر آمد پر پرتپاک استقبال، دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ پر اتفاق، وزیراعظم کی یورپی یونین کی سربراہ اور اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقاتیں، چینی ہم منصب کی لی چیانگ سے ملاقات میں سی پیک، دو طرفہ تعلقات اور معاشی تعاون بڑھانے پر گفتگو، نیو گلوبل فائنینشل سربراہ کانفرنس کے اختتامی سیشن میں شرکت کے لیے آمد پر وزیراعظم کو سلامی، فرانس میں مقیم پاکستانیوں اور بزنس فورم سے خطاب کے لیے آمد پر پاکستانی کمیونٹی کا بھرپور نعروں سے استقبال۔ سابق صدر زرداری معیشت کی ڈگمگاتی ناؤ کو سہارا دینے کے لیے کوشاں، صنعتکاروں کے مسائل سنے، حل کی یقین دہانی کروائی، اپنے خطاب میں میثاق جمہوریت کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا، کہا پیپلز پارٹی دستخط کرنے کے لیے تیار ہے، پاکستان میں $100 ارب ایکسپورٹ کا پوٹینشیل موجود ہے اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے، پاکستان غریب ملک نہیں گولڈن باسکٹ ہے، ہمیں دنیا سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے، سابق صدر کا جھل مکسی میں کپاس اور بلوچستان میں کاٹن لگوانے کی خواہش کا اظہار، پاک ایران گیس پائپ لائن جلد شروع کرنے کا اعلان۔ قومی سلامتی کے خلاف سازش ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فوج ٹرائل نہیں کر سکتی، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ آرمی براہ راست دیکھتی ہے، ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کی ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جب آئین اجازت ہی نہیں دیتا کہ آرمی ایکٹ کا جائزہ لے سکے تو کیسے فیصلہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط، کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا، 30 صفحات پر مشتمل نوٹ میں نامزد چیف جسٹس نے لکھا تھا کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف مقدمے سے خود کو دستبردار نہیں کر رہا، کبھی کسی مقدمے کی سماعت سے گریز نہیں کیا، سپریم کورٹ پریکٹس ایکٹ کی معطلی کے بعد سے عدالت میں نہیں بیٹھا، اب یہ مقدمات سنوں تو آئینی اور قانونی موقف کی خلاف ورزی کروں گا، چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا۔ نامزد چیف جسٹس نے بینچ کو غیر قانونی قرار دیا مگر بینچ پھر بھی بضد ہے، اندیشہ ہے کہ اس بینچ کا فیصلہ بھی 14 مئی کے الیکشن کے فیصلے سے دوچار نہ ہو۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا کہ حالیہ بحرانوں سے نہ نکلنے کی ایک وجہ عدالتوں کا انصاف نہ کرنا ہے، جب مرضی کے بینچ بنا کر مرضی کے فیصلے ہوں گے تو ان میں قوت نہیں ہوگی، ناانصافی پر مبنی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف صاحب کو یہ پچھلے 14 مہینوں کو دیکھا ہے اور جس طریقے سے جس نیت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اور جو اس کا ورک ایتھک ہے، میں اس کے بارے میں گواہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اس سے بہتر جو ورک ایتھک ہے۔
امریکہ کے مقبول پولیٹیشین نے ریڈ لائن کراس کی تو ریاست نے کارروائی کی، اس کے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس بند کر دیے گئے۔ ہم امریکہ سے زیادہ جمہوری ملک ہیں، ہم نے اپنے ایک پولیٹیشین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند نہیں کیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں طنز، وزیر اعظم شہباز شریف کی دن رات محنت کی بھی تعریف، کہا کہ شہباز شریف نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں، ان جیسا محنت سے کام کرنے والا نہیں دیکھا۔ امریکہ تو ویسے بھی خشکی کے راستے بھی بڑا دور ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑا سمندر ہے، تو دے فیل ویری سیف۔ ان کے لیے جنگیں جو ہیں وہ کمرشل جو ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی کا ورثہ امریکہ کی وجہ سے ملا، انہوں نے ہم پر ہی الزام لگا دیا، حکومت تو وائٹ ہاؤس اعلامیہ کا جواب ضرور دے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کو قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ امریکہ خود خطے میں دہشت گردی کا ناسور چھوڑ کر گیا، پاکستان آج بھی اس سے نبرد آزما ہے، جنگیں امریکہ کے لیے کمرشل سرمایہ کاری ہیں، آج کی دہشت گردی بھی 9/11 کی جنگ کا شاخسانہ ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں، مسلح افواج اور اداروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے مثال قائم کی۔ عالمی برادری نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو بار بار تسلیم کیا۔ امریکہ اور بھارت مشترکہ بیان پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا کہ پاکستان سے متعلق مخصوص حوالہ غیر ضروری، یک طرفہ، گمراہ کن اور سفارتی اصولوں کے منافی ہے۔ وزیر داخلہ راز ثناء اللہ نے انسانی اسمگلنگ قانون میں ترامیم کا عندیہ دے دیا، قومی اسمبلی میں بتایا ہوا یونان کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی، انسانی اسمگلنگ سے متعلق 5 سال کا ڈیٹا جمع کیا، انسانی اسمگلرز کے خلاف آکشن ہوگا۔ وزیر داخلہ نے کشتی میں 350 پاکستانیوں کی جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی، کہا کہ 193 DNA سیمپلز جمع ہو چکے ہیں، کشتی میں 400 افراد کی گنجائش تھی، 700 کو سوار کیا گیا۔ سابق صدر زرداری ایک روزہ دورہ لاہور مکمل کرنے کے بعد کراچی روانہ، روانگی سے قبل PCB کے متوقع چیئرمین ذکا اشرف سے بھی ملاقات، ذکا اشرف نے PCB کے معاملات کے حوالے سے سابق صدر کو بریفنگ دی۔ FIA نارتھ ریجن کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، مزید 27 انسانی اسمگلرز گرفتار، 23 کو لاہور اور 4 کو اسلام آباد زون سے پکڑا گیا۔ یونان کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلرز کے خلاف 70 مقدمات درج ہیں۔ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے بحر اقیانوس کی تہہ میں گئی آبدوز ٹائٹین خود ملبہ بن گئی، اوشن گیٹ اور امریکی کوسٹ گارڈز نے آبدوز میں سوار 5 افراد کی موت کی تصدیق کر دی۔ آبدوز حادثے میں جاں بحق پاکستانی صنعتکار شہزادہ داؤد اور بیٹے کی ہلاکت پر داؤد فیملی کا بیان جاری۔ کراچی کے شہریوں کے لیے سندھ حکومت کا ایک اور تحفہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ابراہیم حیدری میں بلوچ مجاہد فٹ بال گراؤنڈ اینڈ کمیونٹی سینٹر منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ منصوبہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کو بڑھانے کی طرف اہم قدم ہے، اپنے قائدین کے ویژن کے مطابق عوام کی زندگیوں کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ FIA سائبر کرائم سرکل گجرانوالہ کی کارروائی، شہریوں کے بینک اکاؤنٹ سے دھوکہ دہی سے رقم نکلوانے والا گینگ گرفتار، ترجمان FIA کے مطابق ملزمان کوریئر کمپنی کے نمائندے بن کر شہریوں کو تحائف بھیجتے اور فنگر پرنٹس حاصل کرتے تھے، فنگر پرنٹس کی مدد سے سمز نکال کر بینکنگ ایپ ٹرانسفر کے ذریعے رقم ہٹاتے۔ قراقرم انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا آغاز آج سے ہوگا۔ برطانیہ، جرمنی، افغانستان، نائجیریا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور متحدہ عرب امارات سمیت 10 ملکوں کے 13 باکسرز حصہ لیں گے۔ مقابلے گلگت بلتستان کے لالک جان اسٹیڈیم میں ہوں گے۔
کراچی میں خواتین کے لیے پہلی بار مویشی منڈی قائم کر دی گئی۔ سنت ابراہیمی کے لیے جانور خریدنے کی خواہش مند خواتین بڑی تعداد میں پہنچ گئیں۔ علیحدہ مویشی منڈی قیام پر خواتین خوش، ساتھ ہی جانوروں کی قیمتوں کا شکوہ خواتین کے بھاؤ تاؤ نے بیوپاریوں کے 14 طبق روشن کر دیے۔ اور قومی کرکٹر محمد رضوان کی مسجد الحرام میں صفائی کرنے کی ویڈیو وائرل۔ سوشل میڈیا صارفین کی محمد رضوان کی تعریفیں۔ محمد رضوان، بابر اعظم، فخر زمان سمیت کئی دیگر کرکٹرز حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔